بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے کے مسائل، سبق نمبر 5۔ غسل دینے کا طریقہ۔ جس تختے پر غسل دیا جائے پہلے اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ لوبان وغیرہ کی دھنی دے لیں، پھر اس پر میت کو قبلے کی طرف رخ کر کے یا جیسا بھی آسان ہو لٹایا جائے۔ اس کے بعد میت کے بدن کے کپڑے چاک کر لے اور ایک تہبند اس کے سطر پر ڈال کر بدن کے کپڑے اتار لے۔ یہ تہبند موٹے کپڑے کا ناف سے لے کر پنڈی تک ہونا چاہیے تاکہ بھیگنے کے بعد سطر نظر نہ آئے۔ پھر بائیں ہاتھ میں دستانے پہن کر میت کو استنجا کرائے، اس کے بعد وضو کرائے اور وضو میں نہ کلی کرائے، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے اور نہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے جائے۔ ہاں البتہ کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ انگلی پر لپیٹ کر تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیں۔ پھر اسی طرح ناک کے سوراخوں کو بھی صاف کر دیں۔ خاص کر اگر میت جنوبی یا حائضہ ہو تو منہ اور ناک پر انگلی پھیرنے کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد ناک، منہ اور کانوں کے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو و غسل کراتے ہوئے پانی اندر نہ جائے۔ وضو کرانے کے بعد داڑھی و سر کے بالوں کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح دھو دیں۔ پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں میں پکا ہوا یا سادہ نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر خوب اچھی طرح 3 مرتبہ نیچے سے اوپر تک بہا دیں کہ پانی بائیں کروٹ کے نیچے پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح بائیں کروٹ پر سر سے پیر تک 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے کہ پانی دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ نیز پانی ڈالتے ہوئے بدن کو بھی آہستہ آہستہ ملا جائے، اگر میسر ہو تو صابن بھی استعمال کریں۔ اس کے بعد میت کو ذرا بٹھانے کے قریب کر دیں اور پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں۔ اگر کچھ نجاست نکلے تو صرف اس کو پوچھ کر دھو ڈالیں، وضو و غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالیں، پھر سارے بدن کو تولیہ وغیرہ سے پوچھ دیا جائے۔ شامل